بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خطاطی نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 7 مرکبات کے ضمن میں آج ہمارے 8ویں ویڈیو ہے جو عین اور طا کے بارے میں ہے۔ عین سے مراد عین اور غین ہے اور طا سے مراد بھی طا اور را ہے، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ عین جب شروع میں آتا ہے تو پھر یا تو الف کے ساتھ ہوتا ہے یا دال، کاف، لام الف لا کے ساتھ۔ اگر ان حروف کے ساتھ یہ لفظ آ جائے تو پھر اوپر والا حصہ یعنی اوپر والا جبڑا اور نچلا جبڑا گولائی میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور بقیہ حروف کے ساتھ اوپر والا جبڑا گول ہوتا ہے معمولی سا، اور ایک اس میں خوب نما شکل ہوتی ہے، اور پھر نچلا جو جبڑا ہوتا ہے تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے، اور اس میں بھی کئی حروف کے ساتھ بالکل سیدھا اور کئی میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر عین ان حروف کے ساتھ مل جائے تو پھر اوپر والا جبڑا اور نچلا جبڑا برابر ہوتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ یہ جبڑا تھوڑا سا یعنی نچلا جبڑا تھوڑا سا آگے ہوتا ہے۔ اس طرح عین میں دوسرا فرق یہ ہے کہ عین اگر شروع میں ہے تو اس کی شکل باقی رہتی ہے، یعنی یہ والی چاہے وہ الف کے ساتھ یا کسی بھی لفظ کے ساتھ ہے اپنی شکل برقرار رکھتا ہے، جبکہ اس کا غنہ ختم ہو جاتا ہے۔ درمیان میں اگر یہی عین ہے تو اس کا غنہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس طرح ایک خزانے کی سرے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح خزانہ ہوتا ہے کھلونا، اس کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، اور اگر اخیر میں ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے اور غنہ باقی رہتا ہے، یعنی غنہ اس کا ہو جاتا ہے۔ طا جو لفظ ہے ایسا لفظ ہے کہ کسی بھی صورت میں اور کسی بھی جگہ پہ، چاہے مرکب ہے چاہے مفرد ہے، کسی بھی جگہ میں کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر عین طا کے ساتھ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والا جبڑا تھوڑا سا پیچھے ہے اور نچلا والا جبڑا تھوڑا سا آگے ہے، اور یہ تھوڑا سا اس طرح میلان ہے، اور پھر اس کے بعد طا کو ہم نے تھوڑا سے فاصلے پہ رکھا ہے۔ آگے جا کے اس کے لیے یہ جو عین کے ساتھ یہ جوڑ ہے یہ تھوڑا سا اس کے لیے ایک جگہ بنائی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے طا کو بٹھایا ہے، جس طرح ہیلی پیڈ ہوتا ہے ایک مخصوص جگہ پر، یہاں پر ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی عین اندرونی طور پر اس کی جو پیمائش ہوتی ہے ایک نقطے کی، اور اس طرح شکل بھی تھوڑی سی گولائی کی شکل میں ہوتی ہے، اور باہر سے تقریباً 2 نقطے اوپر، اس طرح یہ تقریباً اس لائن سے ہم نے جو لکیر کھینچی ہے ایک نقطے کے مسافت پہ یہ اوپر شروع ہوتا ہے۔ البتہ یہاں سے اگر شروع کر لے تو تقریباً 2 نقطے اس کا آغاز کرتے ہیں، اوپر لگا دیتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ سیدھی بالکل ایک پٹی لگا دیتے ہیں، اس کے بعد معمولی سا اس کو نیچے لے کے آتے ہیں اموار، اور یہ تقریباً ایک ذرا برابر اوپر ہوا میں اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ نیچے لانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے کہ اس کو ہم نیچے لائیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک کب بنایا سیدھا اور پھر اس کو ہوا میں چھوڑ دیا، اور پھر یہ ٹچنگ کرتے ہیں اور باہر سے گولائی اس کو بنا دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کی جو لوکیشن ہے بالکل عین کے ساتھ جو غنہ ہے، عین سواد کا جو غنہ ہے اس کی گود میں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں، جس طرح مفرد میں رکھ دیتے ہیں جس طرح اس کو بھی اس کی گود میں رکھ دیتے ہیں، بالکل تقریباً 2 نقطے کی مسافت پر، اور بالکل وہی اپنا طریقہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر درمیانی جو مسافت ہے عین اور طا کے درمیان یہ تقریباً 5-6 مسافت ہے، 6 قد تک یا 6 نقطے تک، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے یہ عین اور صاد دونوں بنائے ہیں، اب اس میں صرف رہتے ہیں طا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تقریباً 2 نقطے کی مسافت پر تھوڑے سے فاصلے پر، یعنی 2 نقطے کے فاصلے پر یہاں پر طا کے ساتھ جو عین ہے اس کا پہلا والا حصہ ہم اس طرح بنا دیتے ہیں، بالکل سیدھا جائیں گے اور پھر تھوڑا سا اس کو مائل کر دیں گے، نیچے لانے کی کوشش نہیں کر دیں گے۔ یہاں سے جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے تقریباً یہاں پر تھوڑا سا معمولی سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو خالی جگہ آ گئی ہے نظر میں تو اس کو ہم معمولی سا ٹچ کر دیں گے، اس کو موٹا نہیں بنا دیں گے، البتہ یہاں پر اس کو آپ گول بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ حصہ قلم موٹا رکھیں گے اور فوراً پھر اس کو پتلا کر دیں گے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ پھر پورا قلم اگر چلائیں گے تو پھر یہ برا لگتا ہے، اور یہاں پر ہم واپسی میں اس کو موٹا کر دیں گے، اور یہ پھر یہاں تک
तिकोनी शक्ल में इसको हम फिल कर देंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मामूली सा मोटा कर देंगे, तो दरमियानी शक्ल एक नुक्ते के बराबर हो जाएगी और बाहर से ये 2 नुक्ते ये मसाफत बन जाएगी। अब ये है कि कलम को थोड़ा सा तिरछा पकड़ के यहाँ से इसके साथ मिलाने की कोशिश कर देंगे, तो ये खाली जो जगह है वो यहाँ नहीं लाएंगे बल्कि इसके साथ बराबर में सीधा लाएंगे और इसका जो ढलान है और इसकी जो नशीबी शक्ल है वो फिर यहाँ पर लेके आएंगे और उसको आगे तक फैला देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्कुल एक नुक्ते की मुसाफत पर ये हवा में इसका अख्तिताम हो रहा है। थोड़ा इसको भी मोटा कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये जो होंठ है, ये जो जबड़ा है थोड़ा सा आगे है और ये ऐन का सिरा है। तो ये मसाफत यहाँ जहाँ पर स्वाद का अख्तिताम हो रहा है यहाँ पर इसका भी अख्तिताम कर देंगे। अब दूसरा हिस्सा क्या है इसका, थोड़ा सा आगे यहाँ से यानी तकरीबन 2 नुक्ते की मुसाफत पर लकीर से त्वा शुरू कर देंगे और उसको अंदर से बाहर की तरफ निकाल देंगे और आराम आराम से ऊपर भी हमवार सतह पे ऊपर जाएंगे और उसको भी नीचे लाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि उसको हमवार इस तरह एक खूब बना देंगे। खूब जब बना दिया तो आराम आराम से इसको अगर टच दे दे तो फिर कोई मसला नहीं है। और ये जो लकीर है तो इसको हम तिरछे कलम के साथ मामूली सी गुलाई दे देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं और जो है इसके करीब पहुँचेंगे तो ये जो खाली जगह है इसको फिल कर देंगे और फिर कलम का ऊपर वाला हिस्सा हम इस तरह बना देंगे। तो यहाँ पर ये किश्ती नुमा शक्ल इसकी बन जाएगी और बरछानुमा शक्ल यहाँ पर देख रहे ये तकरीबन 1.5 नुक्ते की मुसाफत पर इसका अख्तिताम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम अलिफ को इस तरह बना देंगे कि शुरू में कलम मोटा और ताज पेरे से बना देंगे और फिर आराम आराम से इसको हम मोटे से फिर पतला और कलम का जो निचला हिस्सा है ये लचक के कायदे मुआफिक इसको नीचे हम लाएंगे। ये इसकी शक्ल भी इंशाल्लाह बता देंगे। यहाँ मसाफत 3 कत है और चौड़ाई भी 1 कत है और अंदरूनी शक्ल जो है वो तिकोनी नुमा शक्ल है। इस तरह आप देख रहे हैं। अब अंदरूनी जो मसाफत है वो जितना भी आप बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि बुरा न लगे। ये जो गहराई होगी ये भी 1 नुक्ते की मसाफत पे हो जाएगी और इस तरह अलिफ की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो भी तकरीबन 4 कत यहाँ से इसका अगर इसकी पैमाइश कर ले तो ये यहाँ पर इसकी पैमाइश मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर कलम ये मोटा इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि इसको तिरछा में इस्तेमाल कर देंगे और इस पर हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ से इसको और फिर जब इसका पेंदा लगा तो कढ़ाई की मानंद फिर इसको आराम आराम से इसको कवर कर देंगे। झटका नहीं देंगे कि झटके के साथ हम इसकी कढ़ाई मुकम्मल करेंगे। जिस तरह कढ़ाई का दरमियान और अतराफ जो होते हैं, किनारे बिल्कुल मसावी होते हैं, बराबर होते हैं, तो इस तरह ये जो होज बना देते हैं या इस तरह जो कश बना देते हैं, तो इसमें भी चाहे उर्दू के है चाहे अरबी के है तो ये मसावी होने चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं, देखें ये आम गन्ना बना देता हूँ मैं और फिर ये बना देता हूँ। नहीं सकते कि आगे इतना फासला हमने आगे भी मुकम्मल करना है, ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे और फिर इसको हम बरछानुमा शक्ल पे इसका अख्तिताम कर देंगे। तो इसके मसावी में हम इसको लाकेंगे और ऊपर नहीं लेके जाएंगे, बस ये। तो यहाँ पर इसकी पैमाइश इतनी जितनी है तो यहाँ पर भी ये होनी चाहिए और यहाँ से जितनी हाइट है तो आखिर में भी वही हाइट होनी चाहिए। कढ़ाई की मिसाल है और कढ़ाई जो खासकर जो बड़ी कढ़ाई होती है तो कट पेन के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं और मार्कर के साथ भी और बॉल पेन के साथ भी। देखिए यहाँ सबसे पहले हम ये बना देते हैं, फिर उसके बाद ये
اور صاد آرام سے اس کو بنا دیں گے. یہاں سے اس کا غنہ مکمل ہو جائے گا. اور اسی کے وسط میں تو سے فاصلے پر عین اور تا کا جو جوڑ ہے وہ ہم فل کر دیں گے. یہاں قلم کو اٹھا دیں گے اور یہاں سے آرام سے اس کو یہاں تک لے کے آئیں گے اور پھر یہاں سے اس کی جو تا ہے مکمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ. وہی پیمائش ہے، وہی طریقہ کار ہے. اس طرح بال پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ اسی طریقے کو بنا دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر قلم کے نچلے حصے سے اوپر جائیں گے، پھر اس کو معمولی سا نیچے لائیں گے اور پھر یہ خالی جو جگہ ہے اس کو فل کر دیں گے اور شروع میں قلم موٹا اور پھر یہاں پر اس کو موڑ دے دیں گے. یہاں سے پھر دونوں کو آپس میں ملا دیں گے. دیکھیں یہاں پر یہ مشقی طریقہ ہوتا ہے، ہم جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں صفائی اگر نہ بھی ہو لیکن اگر مشق نہیں ہے اور عام طور پر لکھائی ہوتی ہے تو یہاں پر قلم کو بالکل ٹائٹ استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس میں وقف بھی نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں عام جو لکھائی ہم کرتے ہیں اس میں یہاں تک بھی ہے کہ بات کرنا تو دور کی بات، اس میں سانس بھی روکنا پڑتا ہے. بہرحال طریقے ہوتے ہیں ہر چیز کے. ہم نے عین بنا دیا صاد کے ساتھ عین. اس کے وسط میں یہاں پر آپ دیکھیں اوپر فاصلے پر ایک تکون نما شکل یا خوب نما شکل بنا دیں گے اور یہاں پر قلم کو ادھر کر دیں گے اور یہاں سے پھر اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے اور یہ دور جا کے پھر اس کو ہم سیدھا کرنے کی اور اس کا جو کڑاہی ماڈل شکل ہے اس کو ہم بنانے کی اور سنوارنے کی کوشش کر دیں گے. اوپر اس کو اٹھا دیں گے اور یہ برچہ نما شکل اس کے اخیر میں بنا دیں گے. بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے کو بنا دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ آسان ہے. سب سے پہلے یہ شکل عین اور صاد بنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد یہ والا شکل اور اس کے ساتھ صاد اور یہاں سے گولائی کی شکل میں یہ اس کا غنہ، یہ اس کا غنہ ہے اور اس کے درمیان میں عین اور طوا ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیں آرام سے یہاں تک لے کے آئیں گے، یہ بالکل اوپر ہے. یہاں اس کے آخری کونے تک یہاں پہ لے کے آئیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہی طوا کو رکھیں گے اور بنا دیں گے. امید آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس کے اپنے مثبت کمنٹ بھی انشاءاللہ لکھیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.